الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، اسلام دین رحمت ہے، اس عنوان پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 19 ہے۔ ہم نے کل آپ سے بات کی تھی ایمانیات کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو ایمانیات میں 6 چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، آخرت پر ایمان، کتاب پر ایمان، تقدیر پر ایمان اور ملائکہ پر ایمان۔ یہ جو 6 چیزیں ہم کو بتائی گئی ہیں کہ جب تک یہ بندہ ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے میں گویا کہ مکمل طور پر داخل نہیں ہوتا ہے۔ اس میں سے ہم نے کل آپ سے ایک بات کیا تھا پارٹ نمبر 18 میں کہ اللہ پر جو ایمان لانے کی بات ہوئی ہے، دنیا کے سامنے جو توحید کی بات اسلام نے رکھی، یہ ایک بڑی رحمت ہے۔ تو آج ہم دوسری بات کرتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ رسول پر ایمان لائیں، تو اس میں رحمت کی کیا بات ہے؟ بلکہ بعض لوگوں کا پہلے اعتراض نقل کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دے دیا ہے تو اس کو چھوڑ دے، یعنی عقل کو چھوڑ دے کہ آدمی اپنی عقل کے مطابق کیا کرے، فیصلہ کرتا رہے۔ یہ کچھ لوگوں کی رائے ہے جو نہ مسلمان ہیں، نہ ہندو ہیں، نہ کچھ ہیں۔ اصل میں کیا ہے کہ انسانی جو عقلیں ہیں وہ ایک طرح کا فیصلہ نہیں کرتی ہیں۔ میں کان کا مریض ہوں۔ میں نے یہاں پہ ایک ڈاکٹر کو دکھلایا جو دلی کا بہت بڑا ڈاکٹر تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ پرابلم ہے کہ آپ کے اس ایریے میں خون کا سرکولیشن نہیں ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرے 1 ہفتے کی دوا دیا، کہا کہ بہت ہی اسٹرانگ دوا ہے، اگر 1 ہفتے میں نہیں ٹھیک ہوا تو دوا بند کر دینا اور میرے پاس نہیں آنا، میرے پاس کوئی علاج نہیں۔ اس کے بعد میں سنگاپور چلا گیا۔ سنگاپور میں پورا ڈاکٹروں کی ٹیم تھی اور وہاں پہ جا کر ہماری بہن اس نے دکھلایا کہ تو جب پرانی فائل میں نے ان کے سامنے رکھی، ڈاکٹر کانکر بڑا مشہور ڈاکٹر تھا، تو اس نے کہا کہ یہ دوا کیسے لکھ دیا انہوں نے، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ دیکھیے اختلاف۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ حقیقت میں پانی، آپ کا کان کا جو پانی ہوتا ہے وہ اوور فلو ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہے۔ اب انہوں نے پانی نکالنے کی، پیشاب کی اتنی ہر 20 منٹ 25 منٹ پہ، اتفاق سے وہاں سے مجھے جاپان جانا تھا، تو ادھر سے ہوتے ہوئے ہم جاپان چلے گئے۔ جاپان والوں کے سامنے دونوں فائل رکھی، تو جاپان والے ڈاکٹر نے کہا کہ ہی از اے ڈاکٹر اور حجام، دونوں کو بولتا ہے، کہ اس مرض سے اس دوا کا یا اس دوا کا کیا تعلق ہے؟ آپ دیکھیے تینوں اسپیشلسٹ ہیں، لیکن انسانی عقلیں کیا کر رہی ہیں؟ الگ الگ فیصلے کر رہی ہیں۔ یہ تو آپ کے ذات کے بارے میں ہے۔ کرناٹک کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، لہذا اب آپ روٹی نہیں کھائیے، چاول کھائیے۔ یو پی کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ چاول بند کر دیجئے، روٹی کھائیے۔ یہ روزانہ ہم اختلاف دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے تو عقلیں ہمیشہ ایک سا فیصلہ نہیں کرتی۔ ہمارے اصول فقہ کی بحث پڑھائی جاتی ہے کہ حسن اور قبح، اچھائی اور برائی کا معیار انسانی عقلیں نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو بات کہی کہ رسول کی بات مانو، رسول آ کر کے یہی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ اگر ہماری عقل پہ چھوڑے گا تو آپ کو 3 ڈاکٹر کی مثال دیا نا، ایسے ہی ہمارے سارے مسئلے بگڑ جائیں گے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں۔ کبیر داس جی بہت بڑے شاعر ہیں، صوفی ہیں،
کبیر داس کی رائے یہ ہے کہ یہ مسلمان جو خالہ کی لڑکی سے شادی کرتے ہیں یہ بہت غلط کام ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی عقل کام کرتی ہے، کہتے ہیں کہ مسلمان کے پیر اولیاء مرغی مرغا کھائی اور خالہ کیری بیٹی بیاہیں گھر میں کریں سگائی۔ کہا یہ مولانا لوگ مرغی مرغا کھا کے فتویٰ دے دیتے ہیں، ان کو پتہ تو ہے نہیں کہ خالہ کی لڑکی سے شادی کرنا جائز ہے، حالانکہ وہ بہن ہے یار، حرام ہونا چاہیے۔ یہ کبیر داس کا آئیڈیا ہے۔ ایک بہت بڑا فلسفی ابھی انتقال ہوا 1992 میں، پونا میں رہتا تھا، آچاریہ رجنیش، بڑے فالوور اس کے ہیں امریکہ میں یہاں وہاں۔ وہ کہتا تھا کہ عورتوں میں کیا فرق ہے کہ فلاں سے شادی کرو فلاں سے شادی نہ کرو، عورت عورت ہوتی ہے، جس سے چاہو اس سے شادی کر لو۔ اب دیکھیے ایک فلسفی کہہ رہا ہے کہ ماں سے شادی کر لو، بہن سے شادی کر لو، خالہ سے کر لو، جس سے جو چاہے کر لو۔ کبیر داس کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، خالہ کی لڑکی بہن ہوتی ہے۔ اب کس کی بات مانی جائے؟ اس لیے نبی آ کر کے بتاتا ہے کہ ہمارے اللہ کے نزدیک کیا بات صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی جو باتیں دین کی کرتے ہیں وہ کوئی اپنی طرف سے نہیں کرتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ جو دینی معاملات کی باتیں ہوتی ہیں یہ اللہ ان سے بتاتا ہے اور وہ ہم کو بتا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے جو یہ کہا کہ رسول پر ایمان لاؤ، یہ بڑی رحمت ہے، ورنہ ہم اتنا زیادہ وہ جیسے چھٹو ساڑ ہوتا نہیں، کبھی یہاں کھانا کھایا کبھی وہاں کھایا کبھی اس، ایک دم ویسے ہی ہماری زندگی ہو جاتی، کوئی رولز ریگولیشن کچھ بھی ہماری زندگی میں نہیں ہوتا۔ یہ بڑا احسان ہوا اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے یہ بتا دیا اپنے رسول کے ذریعے، اور رسول پر ایمان لانا لازم قرار دیا کہ جب تک رسول پر ایمان نہیں لائیں گے ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو رسول پر ایمان جو لانے کی بات کہی گئی، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت اور اس کی نعمت ہے۔ بات میں اپنے سمجھا پایا؟ دوسری بات، رسول نے جو باتیں بتائیں، بڑی باتیں بتائیں اللہ کے فضل و کرم سے، ایک بڑی رحمت یہ ہوئی کہ ہمارے رسول کے علاوہ جتنے لوگ بھی دنیا میں گزرے، گرچہ ان رسولوں کی غلطی نہیں ہے، لیکن ان کے ماننے والوں نے عبادت کے معاملے میں ایسا کیا، ایک جملے میں پوری بات کہہ رہا ہوں، کہ بدن کو ستانے کا نام عبادت رکھ دیا، کہ جتنا آپ اپنے بدن کو ستائیں گے، جنگل میں چلے جائیے، بیوی بچے سے تعلق نہیں بلکہ بیوی بچے ہونے ہی نہیں چاہیے، اور قبر میں رہیے اور فلاں دنیا بنی، ستانے کا نام، بدن کے ستانے کا نام عبادت رکھا، اور آج اسی میں بیچاری پوری دنیا پریشان ہے کہ کسی طرح ہم اپنے بدن کو ستا کر کے رب کو پالیں۔ ایک اس کا چھوٹا سا جواب دینا چاہتا ہوں کہ اگر، اور ہر جتنے بھی مذہب والے ہیں، مزے کی بات یہ ہے ہر مذہب والا کہتا ہے کہ ایشور اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ اچھا، اگر ہم آپ سے پیار کرتے ہیں تو ایسا پلان کیوں بنائیں کہ آپ جب خوب پریشان ہوں گے تو ہم خوش ہوں گے؟ یہ کون سی پلاننگ ہے؟ نہیں سمجھے بات میری؟ اگر ہمارا مالک، اگر ہمارا اللہ ہم سے پیار کرتا ہے تو ایسی بات وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ صاحب جب تم خوب پریشان ہوگے تب ہم کیا ہو جائیں گے؟ خوش ہو جائیں گے۔ یہ تو ماں کا کیریکٹر نہیں ہوتا ہے، پیار کرنے والے کا یہ اخلاقی نہیں ہوتا ہے۔ پیار کرنے والا تو چاہتا ہے کہ جس سے ہم پیار کرتے ہیں اس کو ذرہ برابر بھی کانٹا بھی نہیں چبھے۔ تو یہ آپ نے فارمولہ جو بنایا کہ بدن کو ستانے کا نام عبادت ہے، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو ابی و امی، ہمارے ماں باپ قربان ہوں، کہ آپ نے عبادت کے تصور کو کیا کیا؟ کلیئر کیا۔ اور ایک جملے میں کہہ رہا ہوں کہ عبادت کس کو کہا؟ رب جو بھی کام آپ اللہ کی اطاعت کے لیے کریں وہ سب عبادت ہے۔ اللہ کی بات آپ مانتے ہیں، یہی عبادت ہے۔ جس فیلڈ سے بھی مانتے ہیں اس فیلڈ سے عبادت ہے۔ اللہ نے کہا کہ غیر محرم عورت سے آپ ناجائز تعلق حرام ہے، کسی بھی عورت سے۔ اب محرم سے بیوی سب سے پہلے محرم ہوتی ہے،
बीवी से के बारे में अल्लाह के रसूल से जब कहा गया कि अगर कोई, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी को एक लुक़मा खिलाता है प्यार से तो उसको सवाब मिलता है। साहबा ने कहा इसमें क्या सवाब की बात है, अपने प्यार में सेक्स की वजह से उसको खिलाया। रसूल अकरम ने लॉजिकली आंसर दिया, मंतिकी जवाब दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा ये बताओ कि अगर गैर जगह खिलाता तो गुनाह होता कि नहीं होता? क्या होता? कहा अगर सही जगह खिलाया तो सवाब होना कि नहीं होना है? तो उसको भी इबादत की कैटेगरी में दाखिल किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहब आए, एक जंग की कारगुजारी सुना रहे थे। कहा अल्लाह के रसूल एक साहब थे हम लोगों के साथ, अब की माशाअल्लाह वो 24 घंटे इबादत करते थे रास्ते में, जंग में। तो उन्होंने कहा कि फिर वो जब अगर रात जंग में रहते तो उनका जानवर वगैरह उनके कौन देखता था? कहा उनका एक भाई था ना, वो सब उसकी सेवा करता था, ये बस अल्लाह 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 अल्लाह। आपने फरमाया अखूहु अफज़लु मिन्हु, वो जो भाई उसका देखभाल किया है ना वो ज़्यादा फजीलत वाला है उसके जो अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। तो पूरे तसव्वुर को, जो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्शिप था, इबादत का एक जो तसव्वुर था दुनिया के सामने गलत, वो इस्लाम ने क्या किया, हमको एक अजीब व गरीब तसव्वुर दिया। ये इतनी बड़ी रहमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि हमारे ख़ासकर मोमिन के हर काम को इबादत की कैटेगरी में दाखिल कर दिया गया अगर अल्लाह की रज़ा के लिए वो काम किया जाए। तो ये एक बड़ी रहमत हुई हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। और तीसरी बात जो रसूल पर ईमान लाने के बाद कही गई कि रसूल पर ईमान लाया जाए, उसकी एक रहमत ये हुई कि जितने बड़े लोग दुनिया में गुजरे हैं बड़े अच्छे अच्छे नज़रियात रखते हैं, ऐसा होना चाहिए वैसा होना, ऐसा और वैसा कभी ज़िंदगी में करके दिखलाया है? कोई एक जहाँ पर आपके गाल पे मारे तो आप दूसरा गाल पेश कर दीजिए। पूरे भारत में छुआछूत के खिलाफ तहरीक चलाई गई कि दलित हैं, ब्राह्मण हैं, हरिजन हैं, सब एक हैं, लेकिन आज तक हरिजन और ब्राह्मण एक प्लेट पे खाना नहीं खा सका। हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हमसे ईमान लाने की बात कही गई कि आप उन पर ईमान लाएं, तो उन्होंने उस तमाम कैफियत को अमली शक्ल में पेश कर दिया। कह दिया ला फज़ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन, अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं है इल्ला बित्तक़वा, सिवाय इसके कि वो अल्लाह का खौफ, अल्लाह का तक़वा रखता है, उसी की शान है। जब फतेह मक्का हो गया तो जब पहली नमाज का वक्त आया तो बड़े बड़े कुरैश के दिग्गज मौजूद हैं। सब लोग समझ रहे थे कि पहली अजान कुरैश का कोई बड़ा लीडर जो ख़ानदानी लिहाज से बड़ा ऊंचा दर्जा रखता है वो अजान देगा। सब लोग इसके मुतवक्के थे। हबीब मुस्तफ़ा ने हज़रत बिलाल को बुलाया। बिलाल रंग के लिहाज से भी, ख़ानदान के लिहाज से भी आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं, अरब नहीं हैं, हबशा के रहने वाले हैं। फरमाया बिलाल बैतुल्लाह की छत पे चढ़ो और अजान दो। पूरे लोगों के पैरों से ज़मीन सरक गई। क्या ऐसा दिन आ गया? कितने लोगों ने मालूम क्या क्या जुमले कहे। एक ने कहा कि अच्छा हुआ मेरे अब्बा मर गए, कब्ल इसके कि ये दिन देखने को मिलता। मेरे अब्बा इससे पहले मर गए, बड़ा अच्छा हुआ। हबीब मुस्तफ़ा ने अगर कहा ला फज़ल लिअरबिय्यिन अला अजमीन, तो दुनिया वालों के सामने करके दिखला दिया कि देखो हज़रत बिलाल की ये शान है। ये है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का एहसान कि जो बातें कही गई थी उस पर अमल करके दिखलाया। ये बातें आपके